اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ ظاہراً جو برائیاں ہوتی ہیں وہ تو لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اکیلے میں برائی رہتے ہوئے انسان کو اور سترک اور سینسیٹیو رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں پہ دوسرا نہیں، وہاں پہ ایسا گواہ ہے جو گواہ سے بڑا کوئی گواہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا نہیں دیکھ رہی نا، اللہ دیکھ رہا ہے، اور جس گواہ پر اللہ شاہد ہو اس کی تباہی کا تم اندازہ لگا سکتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا۔ آج ہم لوگوں نے 15 پارہ کی تراویح پڑھی ہے، اور حافظ صاحب نے بہت خوبصورت لب و لہجے میں اس کی تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پڑھانے کو بھی اور آپ کے پڑھنے کو بھی قبول فرمائے۔ 15 پارہ کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ ایک صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ 3 سورتیں ایسی ہیں جو مکے میں نبوت کے ابتدائی مرحلے میں نازل ہوئی۔ وہ 3 سورت کون ہیں؟ سورہ کہف، سورہ مریم اور یہ سورہ بنی اسرائیل، جس کا آغاز 15 پارہ سے ہوتا ہے۔ اس سورت کے اندر پہلی جو آیت ہے وہ ایک سفر کی طرف اشارہ ہے، ٹریول جو کرتے ہیں ہم لوگ اس کی جانب، اور یہ سفر انسانی زندگی کا اتنا حیرت انگیز سفر ہے جس پر عقل انسانی حیران ہے۔ یہ اتنا عجیب و غریب سفر ہے۔ اس سے پہلے اس قسم کے سفر کا کوئی گمان، کوئی تصور، کوئی خیال اور کوئی تصویر انسان کے ذہن میں محفوظ نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی بڑی بڑی تہذیبیں اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ اس روئے زمین پر آئے، لیکن انسانی سوچ سے ماورا اور بالکل الگ قسم کا سفر تھا جس کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا۔ اچھا ایک چیز بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو پہلے اس کا خیال، اس کا تصور، اس کا خاکہ، اس کا نقشہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، اس کے بعد پھر ہم کام کو شروع کرتے ہیں۔ اس لیے غالباً نیوٹن نے کہا تھا کہ جنگ پہلے دماغ میں جیتی جاتی ہے، اس کے بعد میدان میں۔ اگر آپ پہلے ہی سے ہوپلیس ہو گئے ہیں تو آپ کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتے۔
میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں، اگر میں پہلے سے یہ سوچ لوں کہ یہاں پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جن کو دیکھ کر کے لوگوں کو پسینہ چھوٹنے لگتا ہے، تو میں ایک لفظ بھی آپ کے سامنے بیان نہیں کر پاؤں گا۔ یعنی کانفیڈنس بحال ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کا تصور، اس کا خاکہ ہمارے ذہن میں آئے، تب جا کر کے ہم اس کام کو انجام دیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی جہاز بنایا ہے، راکٹ بنائے ہیں، یا پھر چاند پر پہنچنے کے سفر کے لیے مسلسل کوشاں ہے، پہنچ بھی گئے ہیں، کچھ لوگوں نے اپنی جگہ لے لی ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے تصورات غالباً، بلکہ محقق میرا یقین بولتا ہے کہ اس صورت سے اور اللہ رب ذوالجلال کی ان آیتوں سے ان لوگوں کو حوصلہ ملا ہوگا کہ ایسا پاسبل ہے، ممکن ہے۔ ورنہ میں نہیں جانتا ہوں کہ انسانی تاریخ ہسٹری میں کبھی کوئی ایسا تصور ذہن میں آیا ہوگا کہ ایک انسان زمین اور آسمان کے بیچ میں پرواز کر سکتا ہے، اور پھر انسان نے ترقی کر کے تو اس کی ایک حد متعین ہے اوپر پرواز کرنے کی، لیکن یہاں پہ تو انسان کی عقل شاید کام تک کرنا چھوڑ دے، وہاں تک رسائی کی بات کی جا رہی ہے جو اس سورت کے اندر میں ہے۔ اچھا، اس سورت کا جو آغاز ہوتا ہے وہ سبحان سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور اس لفظ کا ذکر وہاں پہ کیا جاتا ہے جب کوئی بہت بڑا کام انجام دینا ہو، تب اس لفظ سے آغاز کیا جاتا ہے اس کا۔ اس صفت سبحان کے اندر دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اور پھر ایسا نہیں کہ کوئی سبب، کوئی وجہ ہو تب جا کر کے آدمی کوئی کام کرے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائرے میں اتنی قوت ہے، اس کے دست قدرت میں پوری کائنات ہے، وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس انداز میں چاہے کوئی بھی کام انجام دے سکتا ہے۔ اس کو انجام دینے کے لیے کسی سبب یا مشورے کی حاجت نہیں ہے، وہ اللہ ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سورہ کا آغاز ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات، برتر ہے وہ ذات، اعلیٰ ہے وہ ذات ایسی ذات ہے جس کے بارے میں انسان سوچ کر کے بھی اس کی بلندی کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اتنی بڑی ذات ہے جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا۔ مسجد حرام یعنی بیت اللہ، خانہ کعبہ، اور بیت المقدس جو فلسطین کے اندر ہے، اللہ نے رات کے ایک حصے میں اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا۔ ذرا اندازہ لگائیے، اس زمانے میں جب سواری کے لیے آدمی کے پاس صرف گھوڑے تھے، اونٹ کا انتظام تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ان علاقوں سے ہوتے ہوئے اتنا لمبا سفر جو آدمی اگر طے بھی کرے اس زمانے کے سواری کے حساب سے، تو تقریباً کافی دن لگ جائیں گے اسے سفر کرنے میں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو ایک رات کے حصے میں سفر کروا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیل کہا ہے، لیلن۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ رات کے جزء من اللیل، مفسرین نے لکھا ہے کہ رات کے کسی ایک ٹکڑے، ایک حصے کو، ایسا نہیں کہ پوری رات میں، بلکہ ایک حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو، یہ پورا دراصل ایک نام سے یہ سفر مشہور ہے کہ معراج کا سفر جس کو ہم بولتے ہیں، لیکن دراصل یہ سفر دو حصوں میں منقسم ہے، ایک ہے اسراء اور دوسرا ہے معراج۔ ایک سفر تو وہ جو رسول اللہ نے بیت حرام سے مسجد اقصی کا کیا، اور دوسرا حصہ، دوسرا پارٹ یہ ہے کہ وہاں سے زمین سے آسمان دنیا کا سفر اللہ کے رسول نے کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا۔ اچھا، اس سفر میں
اللہ کے رسول جب گئے تو بہت سارے لوگوں میں یہ بات اختلاف ہے کہ یہ سفر روحانی ہوا یا جسمانی ہوا۔ تمام لگ بھگ جو بھی لوگ حدیث اور قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں، تمام لوگوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ سفر اللہ کے رسول کا باضابطہ ہوش و حواس میں جسمانی طور پہ ہوا، اور یہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ آپ کا دماغ ہے، آپ قبول نہیں کرتے، وہ چھوڑیے۔ اللہ کی ذات ہے، وہ تو کن کہتا ہے تو کائنات بن جاتی ہے، اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اچھا یہاں پہ کہا گیا بعبدہ، سفر کس کو کروا رہے ہیں؟ آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہا کیا جا رہا ہے؟ اپنے بندے کو۔ پتہ کیا چلا کہ مرتبہ اور مناقب اور مراتب سے زیادہ یہ زیادہ معنی رکھتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن جائیے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن جائیے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت خوش ہوگا۔ جب بندے بن جائیے گا تو اللہ کے رازق ہونے کا احساس ہوگا، جب بندے بن جائیے گا تو اللہ کے خالق ہونے کا احساس ہوگا، جب بندے بن جائیے گا تو اللہ کے مالک ہونے کا احساس ہوگا، جب بندے بن جائیے گا تو یہ احساس ہوگا کہ یہ جو میری سانسیں چل رہی ہیں، ان سانسوں پہ اگر کسی کا تسلط ہے تو وہ رب ذوالجلال ہے، اس کے فضل عنایت اور احسان ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں، ورنہ اس کی عنایتوں کی ڈور اگر کٹ جائے تو ہماری زندگی کا کام تمام ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اور یہ جو سفر جو ہوا ہے تو سیدھے نہیں ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے حوالے کر دیا اور وہ سفر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس پورے سفر کی ہم نگرانی کر رہے تھے، مانیٹرنگ کر رہے تھے۔ جیسے کسی بڑے محاذ پہ جب بھیجنا پڑتا ہے، ہندوستان کے کسی ملٹری فوج کو یا کسی بھی کام کو جب بڑے محاذ پہ بھیجنا پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے پورے ایک ایک لمحے کو مانیٹرنگ کیا جاتا ہے۔ بیٹھ کر کے بڑے بڑے جو قابل فوج کے جو ذمہ دار اور افسر ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے پورے منظر کو دیکھتے ہیں کہ جانے والا آدمی کہیں پر کوئی مس روٹ تو نہیں ہو رہا ہے، ایک ایک لمحے کی نگرانی۔ اور جہاں وائرلیس کے ذریعے ذرہ برابر تھوڑی کمی ہوتی ہے فوراً اس کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا بیلنس بگڑ رہا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرو ورنہ گڑبڑ ہو سکتا ہے معاملہ۔ ایک انسان کسی بڑے محاذ پہ جب کسی کام کو کرے تو اتنے سارے اصول، اور اس سے پہلے کمیٹی بنائی جاتی ہے، لوگوں کو کام دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس بڑے محاذ کو طے کیا جاتا ہے، تب اس کام پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ لیکن اس بڑے محاذ کو کوئی انسان نہیں دیکھ رہا تھا، اس بڑے محاذ کی پلاننگ کوئی معمولی قسم کا افسر نہیں بنا رہا تھا، اس بڑے محاذ کی پلاننگ رب ذوالجلال نے بنائی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے خوبصورت مانیٹرنگ کر رہا ہوگا ذرا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ جو سرزمین ہے بارکنا حولہ لنریہ، اللہ فرماتا ہے کہ جس سرزمین کی سیر میں نے اپنے نبی کو کروائی وہ سرزمین برکت والی سرزمین ہے۔ برکت والی سرزمین سے کیا مراد؟ وہاں پہ بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبریں ہیں، وہاں پر بڑے بڑے انبیاء کرام کی تاریخیں جڑی ہوئی ہیں، وہاں پر چاروں طرف سے باغیچے ہیں، پیڑ پودے ہیں، سرسبز و شاداب زمینیں ہیں، وہاں نہریں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ چاروں جانب سے اللہ کی برکتیں ہیں وہاں پہ۔ ظاہر ہے یہ جو سبزہ اگ رہا ہے یہ پیڑ پودے ہیں، فرشتوں کی بڑی بڑی جماعت وہاں پہ آئی، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہی تو ہے، بڑی بڑی تاریخیں اس سرزمین سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس برکت والی سرزمین پر اپنے رسول کو سفر کے مرحلے میں طے کروایا۔ اور پھر وہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ آپ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امامت فرمائی اور یہ مرتبہ بلند ملا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء آئے اپنے اپنے علاقے کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنی بستی کے لیے، اپنی قوم کے لیے، لیکن میرا رسول جب انبیاء کی امامت کا وقت آیا ہے تو کائنات کے مالک نے اگر کسی شخصیت کا انتخاب کیا ہے، کسی ذات کا انتخاب کیا ہے تو اس رسول کا انتخاب کیا ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں، خیر امت ہے۔ جب امامت کی باری آئی رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تم آخری میں ضرور آئے ہو لیکن یہ میرا حکم ہے کہ امامت تم کو کرنی ہے، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو آئے وہ اپنے علاقے اور بستی کے لیے آئے، تمہاری فضیلت یہ ہے کہ میں نے تمہیں پوری کائنات کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ یہ ہمیں افتخار حاصل ہے، اور جب افتخار حاصل ہے تو اس فخر کا، اس احساس کا زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں ثبوت پیش کرنا چاہیے کہ ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں۔
آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو یہ سفر کروایا ہے وہ یوں ہی ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے لے کر کے گئے اور وہاں پر وہ بھی اپنے آپ میں ایک عجوبہ بات تھی، لیکن وہ معاملہ تو زمین پہ رونما ہوا نا۔ انبیاء کرام جو ہزاروں سال پہلے دنیا سے جا چکے، ان کی امامت ہوئی، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس زمانے میں بھی وہاں سے بیت حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر جو ہے وہ معمولی سفر آسان تھا کیا؟ اس زمانے میں بعد میں جو لوگ جو اعتراض کرنے والے تھے مکے کے اندر، ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم گئے ہو تو بتاؤ وہاں پہ دروازہ کتنا ہے، کھڑکیاں کتنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا منظر اپنے رسول کے سامنے رکھ دیا، رسول اعظم دیکھتے جاتے تھے اور بیان کرتے جاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز بخشا تھا۔ اور پھر آگے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سفر اس لیے ہوا تاکہ میں انہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں۔ نشانیاں کیا تھی؟ ہزاروں سال پہلے اس روئے زمین سے آدم علیہ السلام چلے گئے، ابراہیم چلے گئے، اسماعیل چلے گئے، یوسف چلے گئے، موسیٰ کلیم اللہ چلے گئے، عیسیٰ روح اللہ چلے گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انہیں نشانیاں ایسے دکھائیں کہ بیت الحرام سے صرف مسجد اقصیٰ کا سفر نہیں کروایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا کا سفر کروایا۔ آدم سے ملاقات ہوئی، ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی، پیغمبروں کی ایک لمبی جماعت سے ملاقات ہوئی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ سدرۃ المنتہا جو عرش کے نیچے ہے، جہاں پر جبرائیل امین نے فرمایا کہ میں ملائکہ کا سردار ضرور ہوں، لیکن اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہاں پہ جب باری آئی تو رسول اعظم کو آگے بڑھایا گیا۔ ایسی نشانیاں جو انسان اپنے ذہن اپنے تصور کے اندر لا نہیں سکتا ہے، سوچ نہیں سکتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ وہ نشانیاں کیا تھیں؟ صرف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات نہیں کروائی، بلکہ جنت کو دکھایا، جہنم کو دکھایا، یہ دکھایا کہ جنت میں کون لوگ ہیں، یہ دکھایا کہ جہنم میں کون لوگ آئے ہیں۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا اے بلال حبشی، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ پوچھا گیا بلال حبشی سے کہ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول جب وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت دیکھ کر کے آئے، جہنم میں دیکھ کر کے آئے، تب تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس لیے کہ میں نے جہنم کے اندر زیادہ تر لوگوں کو اسی زبان کی وجہ سے جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب رسول اعظم نے دیکھا تھا تبھی تو فرمایا صحابہ کرام سے کہ لوگوں تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تم بہت زیادہ ہنستے ہو نا، مسکراتے ہو نا، یاد رکھنا میری آنکھوں نے آسمان دنیا پہ جیسا ہیبتناک وحشتناک منظر دیکھا ہے، اگر تم دیکھ لو گے تو فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ فرمایا رسول اعظم نے کہ تم ہنسو گے بہت کم، رو گے زیادہ۔ یہ جو تم روتے ہوئے ہمیں دیکھتے ہو نا، میری آنکھوں نے جو مناظر دیکھے ہیں اگر دیکھ لو تو تمہارا کلیجہ باہر آ جائے۔ رسول اعظم کو وہ سارے مناظر دکھائے گئے، تب نہ دنیا کا بڑا طوفان آیا اور مقابلہ نہیں کر پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبوت عطا کر دی ہے، مشن کو بتا دیا ہے، ذمہ داریاں دے دی ہیں، تو اپنے چچا کو فرماتے ہیں کہ چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند دوسرے میں سورج دے دیں تو مجھے اپنے مشن سے غافل نہیں کر سکتے تھے، اور مجھے اپنے ارادے سے الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ رسول اعظم کا عزم تھا، ارادہ تھا، استحکام تھا، اور یہی ذمہ داری ہماری ہے۔ جب اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں بڑی پریشانیاں جھیلی ہیں تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بڑے مصائب آئیں، مصیبتیں آئیں، لیکن حق کو پھیلانے کی راہ میں ہمارا قدم بھی متزلزل نہ ہو، ہم پھسلے نہ۔ یہ قرآن حکیم کا پیغام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، کہیں پہ کانپے، کہیں پہ گھبرائے، کبھی آنکھیں حیران ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا کی سیر کرا کے رات کے ایک حصے میں، معمولی حصے میں پوری رات لگ جاتی ہے۔ 17-18 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد آدمی ایک اسٹیٹ کراس نہیں کر پاتا۔ اگر جہاز کا بھی اگر سفر کرے 2 گھنٹہ ادھر 2 گھنٹہ ادھر کرتے کرتے ایک لمبا وقت لگ جاتا ہے، لیکن اللہ نے اتنی بڑی دنیا جس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا ہے کہ آسمان کہاں پہ، چلتا جائے سمجھ میں نہیں آتا ہے، تہ بتا کہیں پہ ہوائیں ہیں، کہیں پر ہواؤں کا تھمنا ہے، پرندوں کی بھی اپنی ایک حد متعین ہے، جہازوں کا بھی اپنا حد متعین ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ
کی قدرت دیکھیے، منشا دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس روئے زمین سے آسمان دنیا کی سیر کرائی۔ پتہ کیا چلا؟ اس روئے زمین پر بہت ساری مخلوقات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گوشت پوست رکھنے والے نبی کونین کو آسمان کی سیر کرائی۔ اس کا مطلب یہ ہے دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے زیادہ قوت برداشت، قوت چھمتا اور ہر چیزوں کی جو کوالٹی اور خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اشرف المخلوقات کے اندر بھر دی ہے، وہ خصوصیت دنیا کی کسی بھی مخلوق کے اندر نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے قرآن کی آیت۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم جو ناشکرے بن رہے ہو، تمہیں اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، تم تو نوح کی ذریت سے ہونا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے تھے، ان میں ظاہر ہے وہ صرف ان کی اپنی اولادیں نہیں تھی بلکہ دوسرے لوگ بھی تھے۔ دوسرے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بعد میں سب لوگ انتقال کر گئے، لیکن پوری نسل انسانی جو بڑی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت سے بنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی تو خصوصیت یہ تھی کہ انہو کانا عبدن شکورا، وہ میرا بندہ شکر ادا کرنے والا تھا۔ لیکن تم کیسے ہو کہ اتنے بڑے نبی کے خاندان سے ہونے کے باوجود بھی تم ہماری باتوں کو نہیں سمجھتے، ہماری باتوں پہ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پہ رک کر کے ایک بات بیان کروں کہ اگر کسی کا باپ دادا اگر اچھے جاہو منصب والا ہو، اچھی عزت اور تکریم والا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر باپ کسی کا بڑا ہے، اس کا ریکارڈ اچھا ہے، اس کے راستے اچھے تھے، اس کی تہذیب اچھی تھی، اور اگر بچہ اگر اس کی اولادیں اگر بد تہذیب ہو جائیں تو اسے غیرت دلایا جا سکتا ہے کہ تمہارا باپ تو بڑا اچھا تھا، بڑا بہتر تھا۔ ارے اپنی نہیں تو کم سے کم اپنے باپ کا تو خیال کر لو، اپنے باپ کی پگڑی کو راستے میں کیوں اچھال لے، اس کی عزت کو یہ بتانا ضروری ہے۔ بعض دفعہ اس غیرت دلانے کی وجہ سے جن لوگوں کی غیرت سوئی ہوتی ہے وہ جاگ جاتی ہے اور وہ اچھے راستے پہ چلے آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ارے تم نوح کی ذریت سے ہو، جہاں سے نسل انسانی پھیلی ہے، اور تم ناشکرے بنتے ہو۔ تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہے، میرا رسول اپنی باتیں بیان کرتا ہے، تم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے، اور اس قوم پر یہ قرآن اتارا گیا ہے نا، یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اسی لیے کہہ رہا ہے تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ جو چیزیں اس سے مطلوب تھی وہی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ جب یہ قرآن، یہ کہانیاں ہم تمہیں سنا رہے ہیں تو تمہیں یہ چاہیے کہ جب اللہ کی آیتیں، رسول اعظم کے احکامات اور تعلیمات تمہارے سامنے پیش کیے جائیں تو تمہیں ان احکامات کی پیروی کرنی ہے، اس سے روگردانی نہیں کرنی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم نے میری بات نہیں مانی تو میں نے یہ کیا کہ میں نے تمہارے اوپر، یہ یہودیوں سے اللہ مخاطب ہے، بنی اسرائیل سے مخاطب ہے کہ میں نے تمہیں 2 مرتبہ ظالم بادشاہ کو پیش کر کے مسلط کیا۔ وہ 2 مرتبہ کب؟ ایک مرتبہ بخت نصر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 587 برس قبل مورخوں کے مطابق اس دنیا میں اس نے حملہ کیا تھا۔ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعام و اکرام نازل کیا ساری چیزیں، لیکن یہ قوم سنبھلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے بادشاہ کو اس کے اوپر بھیجا جس نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دی۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ایک تو ہوا، اللہ نے برباد کیا، پھر اسے ابھارا، پھر راستہ دیا، موقع دیا کہ شاید یہ قوم ٹھیک ہو جائے۔
لیکن پھر وہ قوم سرکش ہو گئی۔ اللہ نے آگے فرمایا، یہاں پہ اصول بتایا کہ جب تمہارے گناہ، تمہاری حرکتیں جب حد سے بڑھ جاتی ہیں تو اولی باسن شدیدن، میں ایسا عذاب بھیجتا ہوں کہ جس عذاب کے بعد تمہارے لیے سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ تو بخت نصر کو بھیجا، بعد میں مورخین نے لکھا ہے کہ طاؤس اس کا نام تھا، اس کو بھیجا، اس بادشاہ کو۔ اس نے آیا تو اتنی تباہی مچائی فلسطین کی سرزمین پر کہ وہ بیت المقدس تک پہ حملہ آور ہو گیا، ہیکل سلیمانی اس نے اکھاڑ پھینکی۔ اور قرآن کی زبان میں اگر آپ سنیں تو فجاسو خلال الدیار، صرف اس نے تباہی نہیں مچائی بلکہ گھروں میں گھس کر کے ان کی بیٹیوں کی عزت و آبرو کو لوٹ لیا اس نے اور تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ پتہ کیا چلا کہ جب تم اللہ کے احکام کی نافرمانی کرو گے، جب رسول اعظم کی بات سے تم الگ ہٹو گے، رسول اعظم کی بات اور ان کی احادیث کو سننے کے باوجود بھی تم اگنور کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم کو مسلط کر دے گا۔ اور ظالم کو جب مسلط کرے گا تو یوں ہی مسلط نہیں کرے گا بلکہ تمہارے غیرت کی جو انرجی ہے، تمہارے اندر جو اسپرٹ ہے، جس کی وجہ سے حیا ہے، جس کی وجہ سے اخوت ہے، بھائی چارگی ہے، اخلاق ہے، انسانیت ہے، وہ سارے اسپرٹ تمہارے کلیجے سے نکال لیے جائیں گے اور تم دیکھتے رہو گے تماشا۔ کیا کسی قوم کی بے غیرتی کے لیے اس سے بڑی اور کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ اس کے سامنے اس کی ماں اور بہن کی عزت و آبرو کو لوٹا جائے اور وہ خاموش تماشائی بن کر اپنے خون اور اپنے گھر کے اندر اپنے بچیوں کی عزت و آبرو کو لٹتا ہوا دیکھ کر کے وہ کچھ کرنے کی جرت نہ کر سکے؟ اس سے بڑی تباہی کچھ آ سکتی ہے؟ اور میں اگر کہوں تو شاید میں یہ کہنے میں غلط نہیں ہوں۔ اور یہ تباہی کی حالت یہ ہے کہ آج جو ہمارے پاس فیس بک، ٹویٹر، دنیا زمانہ، الٹا سیدھا یوٹیوب وغیرہ، یہ کس نے ایجاد کیا، کس نے لایا؟ پہلے تو حملہ سامنے سے ہوتا تھا، اب چور دروازے سے حملہ ہو رہا ہے۔ آج تم جن بچوں کو یہ موبائل دیتے ہو، آج کی تاریخ میں تم دیکھو کہ ان بچوں کے پاس جو موبائل ہے اس کا مس یوز تو نہیں ہو رہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ آج گھروں میں یہ چیزیں پہنچ کر کے ہماری بچیوں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر بے حیائیاں پیدا کر رہی ہیں۔ مجھے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، میں بہت اچھا لگا۔ انہوں نے مجھے کہا، رات میں ایک شہر میں کلکتہ کی سرزمین پر ایک بہت اچھے خاصے بڑے عالم ہیں ہندوستان کے، ان کے یہاں ٹھہرنے کا موقع ملا تو میں نے دیکھا کہ رات میں انہوں نے اپنے بستر کے سامنے اتنا موبائل جمع، میں نے پوچھا تو کہا کہ رات میں اپنے بچے اور بچیوں کے سارے موبائل اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، صبح میں دیتا ہوں، اس لیے کہ برائیاں خاص طور پر اکیلے میں انسان کو شیطان اکساتا ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ ظاہراً جو برائیاں ہوتی ہیں وہ تو لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اکیلے میں برائی رہتے ہوئے انسان کو اور سترک اور سینسیٹیو رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں پہ دوسرا نہیں، وہاں پہ ایسا گواہ ہے جو گواہ سے بڑا کوئی گواہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا نہیں دیکھ رہی نا، اللہ دیکھ رہا ہے، اور جس گواہ پر اللہ شاہد ہو اس کی تباہی کا تم اندازہ لگا سکتے ہو۔ آج تمہارے گھروں میں یہ برائیاں داخل ہو گئی ہے، یہ انہی قوموں نے برائیاں پہنچائی ہیں۔ تمہارے بچوں کا کلیجہ خراب ہو رہا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے بچے، عبادت کرتے ہوئے بچوں کو یہ احساس ہوتا ہے میں کب جلد یہ 5 منٹ 10 منٹ کی نماز سے فارغ ہو جاؤں، میرا اگلا ایپیسوڈ چھوٹ گیا ہے، میرا اگلا پروگرام چھوٹ گیا ہے، یہ کرکٹ نظر آ رہا ہے، مجھے دیکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ ٹیم کھیل کر کے نکل جائے اور اس منظر کو دیکھ نہیں پاؤں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تباہیاں نہیں ہے۔ مسلمانوں، تمہیں چاہیے کہ تم اپنا بھی اور تم اپنے بچوں کے بھی سینے کا اور ان کے دل کا جائزہ لو کہ تباہی تمہیں کہاں پر لے کر کے پہنچ گئی ہے۔ صرف آنکھوں سے مت دیکھو، دل کی نظر کو بھی کھلی رکھو، تو شاید تمہیں زندگی کے ہر موڑ پر ایک اچھا پیغام دکھائی دے گا۔ یہ قوم سرکش ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ تباہ کیا۔ آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر مسلمان روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، مسلمان ذلیل ہے، مسلمان خوار ہے، تباہی ہمارے اوپر آتی ہے، الگ الگ اسکیم بنا رہے ہیں۔ لیکن آپ نے سوچا قرآن کا یہ دعویٰ غلط نہیں ہو سکتا، آپ چاہے لاکھ اسکیم بنا لے، لاکھ اسٹیمیٹ بنا لے، لاکھ سوچ لے، لیکن آپ کے لیے دوسرا کوئی بھی راستہ نہیں ہے سوائے اس قرآن کے۔ اس لیے قرآن کو پکڑ لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی عطا کرے گا۔ قرآن کو چھوڑو گے تو پھر ذلت پہ رونے کے بجائے اپنے اعمال کو ٹھیک کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، کوئی راستہ نظر نہیں آئے تو تمہارے لیے کیا ہے، کیا راستہ ہے؟ حل بتایا گیا۔
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم قرآن کو پڑھو گے تو قرآن تم کو بشارتیں دے گا، قرآن تم کو یہ بتائے گا کہ اللہ کی جنت کیسی ہے، اللہ کا جہنم کیسا ظاہر ہے۔ اگر چاروں طرف سے ہم گھر گئے ہوں تھوڑی دیر کے لیے، فرض کر لیجئے کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم مار دیے جائیں گے، دل کے اندر افسردگی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، ذہن پریشان ہے، دل پریشان ہے، اگر ہم نے یہ خیال کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ان خیالات، اللہ کی تحمید سے اپنی زبان کو اگر مزین کر لیا، روشن کر لیا، اور قرآن کے یہ تعلیمات اگر ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، موت چاروں طرف سے ہے، تو کیا ہوگا؟ جب اللہ کی یاد آئے گی تو وہ جو پریشانی ہے، وہ جو مصیبت ہے، ہمارے تبسم میں بدل جائے گا۔ ہم یہ سوچیں گے کہ اگر موت بھی آ گئی تو کم سے کم اللہ کی جنت مل جائے گی، اس لیے کہ آخر وقت تک اللہ کی تحمید سے، اللہ کی حمد سے ہماری زبان بالکل لگی ہوئی ہے، ہماری زبان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے توبہ کر رہے ہیں ہم اپنے گناہوں سے، تو کم سے کم اندر میں سائیکولوجیکل نفسیاتی طور پہ انسان مطمئن ہو جائے گا، اس کی روح بھی پرواز ہوگی تو اسے افسوس نہ ہوگا۔ یہ کتنا اچھا علاج بتایا گیا کہ تم کو اگر ایسا لگے کہ مصیبتوں کا کوئی حل دکھائی نہیں دے رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، قرآن سے جڑو، پڑھو، اور پھر دیکھو میں تمہارے لیے راستے کیسے کھولتا ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے کہ جب کوئی قوم ہماری آیتیں سنائی جاتی ہے، انبیاء آتے ہیں، باتیں بتاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ قوم مانتی نہیں ہے تو ہم جانتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے اوپر فدمرہم تدمیرا، ہم اسے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ پانی جب سر سے اوپر ہو جائے تو پھر اس کے سنبھالنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے تمہیں یہ چاہیے کہ تم ان قوموں کی تاریخ پڑھو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برباد کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے۔ اور ایک آیت بڑی پیاری ہے، سنیے تو آپ مچل جائیے۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ جو تم کرتے ہو نا، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں پتہ نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے سارے اعمال تمہارے گردن میں لٹکا دیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کے حوالے سے طائر کا لفظ استعمال کیا، جس کا معنی ہوتا ہے پرندہ۔ یہ پرندہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ عرب کے لوگوں کی یہ خصوصیت یہ تھی کہ جب وہ کوئی کام کرتے تھے تو فعل نکالتے تھے، کوئی سفر کرتے تو فعل نکالتے، کوئی بڑا کام انجام کو پہنچنے والا ہوتا تو فعل نکالتے۔ وہ فعل کیسے ہوتا؟ جب کسی کام کو کرنا چاہتے تھے تو پرندے کو پکڑتے تھے، پرندے کو پکڑنے کے بعد اسے چھوڑ دیتے تھے۔ اگر وہ پرندہ بائیں سے ہو کر کے دائیں گیا ہے تو یہ سمجھتے تھے کہ میرا یہ کام بہت شبھ ہوگا، بہتر ہوگا، اچھا ہوگا، اور اگر وہ پرندہ دائیں سے بائیں چلا گیا تو یہ سمجھتے تھے کہ میرا کام بیکار ہو جائے گا۔ آج بھی لوگ کرتے ہیں نا، راستے میں جا رہے ہیں، گاڑی سے جا رہے ہیں، سڑک سے اگر بلی گزر گئی تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ کام اشبھ ہو گیا، راستہ کاٹ دیا، اب آگے نہیں جانا۔ طوطا اگر بولنے لگا، اگر سامنے اگر گھر کی دیوار پر اگر کوا بولنے لگا، جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ بہت پہلے سے ہے، کوا اگر بولنے لگا کہتے ہیں کوئی آنے والا ہے، آنکھ پھڑک رہی ہے کہتے ہیں کوئی اچھا کام ہونے والا ہے، دائیں آنکھ پھڑکے تو اچھا کام، بائیں آنکھ پھڑتے تو گڑبڑ ہونے والا ہے۔ یہ سب کہاں سے لے کے آئے ہو بھائی؟ یہ باڈی کا نظام ہے، کبھی میڈیکل کو پڑھو، جب باڈی کا سسٹم خراب ہوتا ہے تو یہ آنکھیں پھڑکتی ہیں، اس کا شبھ اور اشبھ یعنی اچھائی اور برائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہی بات بلی کی تو وہ راستے سے گزر رہی ہے، راستہ اس کو وہی ملا گزرنے کے لیے، تو کیا آسمان سے چھلانگ مار کے جائے گی؟ اب وہ گزرے بھی نہیں تمہارے کہنے کے مطابق، ارے راستہ تھا، گزر گئی، ہٹ گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ نے یہاں پر پرندے کی مثال دی ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے گردن میں لٹکا دیا گیا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ کھلے گا کب؟ یہ کب دکھائی دے گا؟ بندہ پریشان کہ اللہ
تو نے گردن میں تو لٹکا دیا ہے، یہ پٹا لٹکا دیا ہے، یہ نکلے گا کب، دکھائی کب دے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ابھی دکھا دوں تو تم کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے حساب سے جیسے دنیا میں دماغ لگاتے ہو لگانا شروع کر دو، نئی نئی اسکیم لگانا شروع کر دو، جیسے تمہارے خلاف اگر کوئی سازش کر رہا ہو تو تم اس کے خلاف کرنے لگتے ہو، یہاں بھی دماغ میں لگاؤ گے اور شیطان آ کر کے تم کو بتائے گا ایسے تو بہکا ہی رہا ہے، شیطان ہو سکتا ہے اس کا بھی اسکیم بتانا شروع کر دے کہ بیٹا یہ پٹا ہی مسئلہ ہے، یہی تم کو رسوا کرے گا، اس میں بھی کوئی دماغ لگاؤ۔ اللہ فرماتا ہے پریشان نہ ہو، اس لیے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو پٹا لگا ہوا ہے یہ ہمیں قیامت کے دن کھولیں گے، قیامت کے دن کھولیں گے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی آ کر کے پڑھنے والا پڑھ کے سنائے گا تم یہ کہو گے کہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ ریکارڈڈ ہے۔ اگر کسی آفس میں چلے جاؤ تھوڑی دیر کے لیے اور آپ کا ارادہ اگر غلط ہو کہ ہم یہاں پہ کچھ غلط کرنے والے ہیں، اچانک آپ کی نگاہ CCTV کیمرے پہ پڑتی ہے، آپ اندر سے کانپ جاتے ہو، میری ساری حرکتوں کو یہ کیمرہ قید کر رہا ہے، اگر میں نے غلط کر لیا تو کل ہو کر کے اس کیمرے کو اس کیمپس کا جو مالک ہے دیکھے گا، ہمیں سزا دے گا۔ ایک معمولی انسان سے اتنا ڈر، اتنا خوف، اتنی اندر میں چھٹپٹاہٹ، لیکن یہ اللہ کا CCTV کیمرہ گھوم رہا ہے، تمہیں اکیلے میں غلط کام کرتے ہوئے نوجوانوں اندر سے تمہاری روح نہیں کانپتی؟ جب تم اندر میں بیٹھ کر یہ سوچتے ہو کہ ابو سو گئے، امی سو گئی، بھائی سو گیا، باپ سو گیا، گھر کا دروازہ بند ہے، ہم بیٹھ کر کے غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، سمجھتے ہو کہ بچے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا CCTV کیمرہ ریکارڈڈ انداز میں تمہارے سارے اعمال کو لکھ رہا ہے، تم بول رہے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، تم سن رہے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، جو تم کر رہے ہو وہ ساری چیزیں اللہ کے CCTV کیمرے میں قید ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ابھی تو نظر نہیں آ رہا ہے، ابھی نظر آیا تھا تو تم ہوشیار ہو گئے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اللہ فرماتا ہے ہمارا جب CCTV کیمرہ آئے گا، ہمارے نامہ اعمال کی کتاب جب کھولی جائے گی تو اقرا کتابک، اللہ فرمائے گا لکھوایا میں نے ہے، کتاب کے اس پورے معاملے میں، پوری کاریگری میں کتابت، سوچ سمجھ اور دماغ میرا ہے، لیکن یہ حشر کا میدان ہے نا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائے گا پڑھتا جا اور شرماتا جا، دیکھتے کہ تو نے اپنی زندگی کے خلوت میں، اکیلے میں، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں اور برائی، اکیلے میں، تنہائی میں، گلی میں گھس کر، رات کی تنہائی میں کمرے میں بند ہو کر کے کہاں کہاں تم نے کون کون سی برائیاں کی ہے۔ اقرا کتابک، کتاب سامنے ہے، پڑھتا جا، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور اپنے نامہ اعمال کا حساب لگاتے جا، بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، سوچ لے آج تو۔ جب انسان کے گناہ سامنے ہو جائیں، قاتل اگر قتل کرتا ہوا سامنے پکڑا جائے اور بولے کہ ہم بے گناہ ہیں تو مانا جائے گا؟ نہیں، بولا جائے گا اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا کہ دیکھ تو اور سمجھ، آج تیرے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے، آج تو خود ہی یہ فیصلہ کر لے کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لوگ کر رہے ہیں جو من میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، سمجھ رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ اکیلے میں کھانا بھی بچہ لوگ کھاتا نا، جلدی کھائے گا کہ جلدی سے فری ہو، ابو کی نظر سے اوجھل ہو، ابا کی نظر سے، بھائی کی نظر سے اوجھل ہو، تاکہ اندر میں جا کر کے کرائم شروع کر دیں۔ ہم کرائم شروع کرو نا، وَنُخْرِجُ لَهُ یوم القیامت، جب اللہ نکال کے دے گا نا پڑھنے کے لیے، نظر نہیں اٹھ پائے گی تمہاری، اللہ کا جلال اتنا عظمت اتنا مضبوط ہوگا اور ایسا ہوگا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کبریائی سے اور اللہ کے اس انصاف کے میدان سے تم نظریں نہیں ملا پاؤ گے۔ سوچو کہ اس دن تمہارا کیا عالم ہوگا۔ یہ بات اور یہ آیت ایک انسان کو جس کے اندر کلیجہ ہے، اس کو لگتا ہے کہ ہم کو مرنا ہے، زندگی کی یہ سانسیں ہیں تو کسی کی دی ہوئی ہیں، اگر پیر یہ حرکت کر رہا ہے تو کسی کے احسان پہ حرکت کر رہا ہے، ہاتھ حرکت کر رہا ہے تو کسی کے رحم و کرم پہ، اور کوئی رب ذوالجلال ہے جو ہمارے باپ کو دنیا سے لے کر کے چلا گیا، ہمارے دادا کو اس دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے لوگ، اہنکاری لوگ دنیا سے چلے گئے، ہمیں بھی جانا ہے۔ دل میں اگر دھڑکتا ہوا سینے کے اندر دل ہے نا، تو یہ آیت تمہاری روح کو کپ کپانے کے لیے، بے چین کرنے کے لیے کافی ہے۔ ورنہ یہ جان لو کہ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا کہ آسمان کے فرشتے اگر آ کر کے ان سے بات کرنے لگے، زمین سے اگر مردہ اٹھ کر کے آ جائے اور کہے کہ دیکھو میں اللہ کے حکم پہ اٹھ کر کے آیا گیا ہوں، جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ سچی ہیں،
نہ ماننے والا آدمی کبھی نہیں مانے گا، اس لیے کہ دل پتھر ہو گیا ہے نا، دل سخت ہو گیا ہے نا۔ دوستو اپنے دل کو نرم کرو۔ یہ جو مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، یہ کوئی تہوار نہیں ہے، فارمیلٹی نہیں ہے، یہ ٹریننگ ہے۔ ٹریننگ کر کر کے اپنے آپ کو تیار کرو کہ 11 مہینوں میں تم کو بہتر رہنا ہے، تب اللہ کے یہاں منہ دکھا پاؤ گے، ورنہ تمہارا چہرہ اس لائق نہیں ہوگا کہ اللہ کے جلال کا تم سامنا کر سکو۔ یہ ساری چند باتیں تھیں۔ میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال سے کہ اے پروردگار عالم، میں نے جتنی باتیں دل کی گہرائیوں سے کہی ہیں، دل کے اتھاہ سمندر سے کہی ہیں، اور میں نے صرف اس لیے کہا ہے تاکہ تیرے بندے میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سمجھ لیں۔ اگر تو جانتا ہے کہ میری زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ میری دل کی گہرائیوں سے تعلق رکھتے ہیں تو اے اللہ تیرے بارگاہ میں، تیرے اس عبادت گاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے بندوں کے دلوں کو پھیر دے۔ اے پروردگار عالم ان کے دلوں کے نرم کر دے۔ الہ العالمین اس رحمت اور برکت کے مہینہ سے انہیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ تیری رحمت میں ہمیں پیار آ جائے۔ اے الہ العالمین ہماری روح کو اتنا نرم کر دے کہ ہم تیرے سامنے جھک جائیں، مغفرت کی دعائیں مانگے۔ اے اللہ میری آنکھوں میں اتنا آنسو دے دے کہ میرے گناہ دھل جائیں۔ اے اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ اے اللہ تیرے سامنے میں تیرے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں ہے، دنیا چاروں طرف سے ہم پہ حملہ آور ہو رہی ہے۔ اے اللہ ہم بہت مجبور ہیں، بہت کمزور ہیں۔ اے اللہ ہمارے جسم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر تیری رحمتیں ساتھ نہ ہو اے اللہ تو ہمیں قدم تیری رحمت کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اے اللہ تیری رحمتوں کے ہم بھکاری ہیں، ہم تیرے مددگار ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اے پروردگار عالم ہم تیری رحمتوں کے محتاج ہیں، بھکاری ہیں مولا، تجھ سے بہت دل سے دعا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ الہ العالمین ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔